اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں اذان کا بلاوا آئے، من یوم الجمعہ، جمعے کے دن، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑا کرو. یہ اللہ کا پہلا حکم ہے. اور اگلی آیت میں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب اللہ کی عبادت کر چکو، نماز پڑھ چکو، فَانْتَشِرُوا، تو رب کے گھر سے نکلا کرو. یہ بھی رب کا حکم ہے. کبھی کبھی اللہ اپنے گھر میں بلاتا ہے، کبھی نکالتا بھی ہے. یہ بات یاد رکھیں، صرف بلاتا نہیں، وہ اپنے گھر سے نکالتا بھی ہے. فرماتا ہے جتنی دیر تک کام تھا بس ٹھیک ہے، بیٹھے تم، عبادت کی، اب عبادت مکمل ہو گئی ہے، نکلو میرے گھر سے. مولا گھر میں بلاتا کیوں ہے اور گھر سے نکالتا کیوں ہے؟ اللہ فرماتا ہے بلاتا اس لیے ہوں تاکہ تو میری عبادت کرے، اور نکالتا اس لیے ہوں کہ تاکہ میرے بندوں کی خدمت کرے. تو معلوم یہ ہوا ایک سفر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر کی طرف ہوتا ہے، ایک سفر وہ ہوتا ہے جو اللہ کے گھر سے نکلنے کا سفر ہوتا ہے. گھر میں داخل ہونے کا سفر بھی اس کا حکم بھی اللہ دیتا ہے، اور گھر سے نکلنے کا سفر اس کا حکم بھی اللہ دیا کرتا ہے. اس پہ ایک مثال دے رہا ہوں. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، جماعت تیار ہے، تکبیر ہو چکی ہے، اور حضور تکبیر تحریمہ کرنے والے ہیں. اچانک مدینہ کی گلی میں سے ایک آواز آتی ہے. حضور مسجد نبوی میں ہے. یا محمد اسمع کلامی، اے محمد میری بات تو سنیے. حضور مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، صحابہ کی جماعت ہے، مقتدی صحابہ بن کے کھڑے ہیں. آقا نے کیا کیا؟ مصلی چھوڑ دیا. یوں ہاتھ کرنا تھا، مصلی چھوڑ دیا، نماز کو مؤخر کر دیا، تاخیر کر دی. اور حضور مصلی چھوڑ کے باہر آتے ہیں. کیا دیکھا؟ ایک پاگل عورت ہے، ایک دیوانی عورت ہے. اس نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کر کبھی کسی گلی میں لے جاتی ہے، کبھی کسی گلی میں لے جاتی ہے، اور کائنات کا سردار اس کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. لیول دیکھیں، معیار دیکھیں، سٹیٹس دیکھیں، حضور کا معیار کیا ہے، حضور کا لیول کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے. عرش پہ جانے والا پیغمبر ایک پاگل عورت کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے. اچانک ایک جگہ آتی ہے، اس نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تو آقا واپس آ کے مصلی پہ آئے، جماعت کروائی. جب نماز ہو چکی ہے نا، اب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پاگل عورت تھی، دیوانی عورت تھی، آپ نے اس کے کہنے پر مصلی چھوڑ دیا. حضور اب حضور کا مصلی پہ آنا بھی ایک عمل تھا اور مصلی چھوڑنا بھی عمل تھا. کبھی رب کے گھر میں داخل ہونا عبادت بن جاتا ہے، اور کبھی گھر سے نکلنا عبادت بن جایا کرتا ہے. عبادت کے دو پہلو ہیں. اگر رب کے گھر میں داخل ہو، قرآن پاک پر غور کریں نا، جب بندہ اللہ کے گھر سے نکلتا ہے، کیونکہ حکم خدا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے میرے گھر سے نکلو تو میرے فضل کو تلاش کرو. یا اللہ فضل تو تیرے گھر میں ہوتا ہے، یہ باہر کون سا فضل پڑا ہوا ہے، یہ کس فضل کا حکم دے رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جو تم رزق حلال کما کے اپنی اولاد کو دیتی ہو نا، یہ بھی فضل خدا ہوا کرتا ہے. معلوم یہ ہوا رب کے گھر کی طرف آنا یہ بھی حکم خدا ہے، اور رب کے گھر سے نکلنا یہ بھی حکم خدا ہے. مصلی پہ چڑھنا یہ بھی سنت محمد مصطفیٰ ہے، اور مصلی چھوڑنا بھی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیے حضور کی سنت ہے. آقا سے پوچھا حضور کیا بات تھی، آپ نے مصلی کیوں چھوڑ دیا؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ حضور وہ پاگل عورت تھی، آپ پاگل کے پیچھے چل پڑے. تو میرے آقا فرماتے تمہارے لیے پاگل ہوگی، تمہارے لیے دیوانی ہوگی. بتاؤ امت کس میں تھی، کس کی امت یا تھی؟ قیامت کے دن اگر وہی عورت مجھے کہہ دیتی اے میرے مصطفیٰ، اے میرے پاک نبی، میں نے آپ کو آواز دی تھی، آپ نے میری بات نہ سنی، آپ نے میرا کلام نہ سنا، آپ نے میری حاجت پوری نہ کی، تو بتاؤ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ معلوم یہ ہوا عمل مصطفیٰ نے بتا دیا کہ کام خالق کا کرو تب بھی سنت مصطفیٰ ہے، اور کام مخلوق کا کرو تب بھی سنت مصطفیٰ ہے. اچھا دو سفر ہوتے ہیں، دو سفر پہ اس پہ غور کرنا ہے، اور دونوں سفر ان کا اجر ہے. ایک آپ گھر سے نکلے، پوچھا کسی نے کدھر جا رہے ہو؟ جی میں مسجد کی طرف جا رہا ہوں. اچھا مسجد کی طرف گئے،
اس کا ایک اجر مل گیا. عبادت کے لیے جا رہے ہیں. ایک آپ نے اور سفر کیا, گھر والوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ ایک بندہ مریض ہے, اس کی عیادت کے لیے جا رہا. یعنی دیکھیں لفظ عبادت اور لفظ عیادت ایک نقطے کا فرق ہے. اب عبادت اور عیادت میں ایک نقطے کا فرق ہے. عبادت کس کی کرنے جا رہا ہے اور عیادت کس کی کرنے جا رہا ہے؟ ایک عمل جس کو عبادت کہتے ہیں, جس کو بندگی کہتے ہیں, ایک وہ عمل جس